ساتھیوں، آج ہم ان تین بد نصیب لوگوں کی بات کریں گے جن کا درود اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ میں آپ کو پہلے ہی وارننگ دے رہا ہوں، مصلی پر بیٹھ کر یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ آپ کی ساری عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی سچائی جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ وہ تیسرا بندہ کہیں آپ تو نہیں۔ جی ہاں، آج میں آپ کو درود پاک کے راستے کی وہ تین بڑی رکاوٹیں بتاؤں گا جو آپ کو برکتوں سے دور کر رہی ہیں۔ دوستو، ہم دن رات تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ واحد دعا ہے جو اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنے سالوں سے درود پڑھنے کے باوجود ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ ہم مصلی پر بیٹھ کر گھنٹوں درود پڑھتے ہیں، مگر وہ دعا آسمان تک کیوں نہیں جاتی؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ میں آپ کو ان تین ایسے محروم لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا درود ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، زبان پر درود ہوتا ہے مگر فرشتے اسے لے کر اوپر نہیں جاتے۔ اور ان تین لوگوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دو ایسی بہت ضروری باتیں بھی بتاؤں گا جن کے بغیر آپ کا درود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ جو تیسرا آدمی ہے، اس کا حال سن کر آپ ڈر جائیں گے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ انجانے میں وہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں۔ دراصل مجھے بہت سے لوگوں نے اپنے دکھ سنائے ہیں۔ ایک بہن نے روتے ہوئے پوچھا کہ بھائی، میں تو ہر وقت درود پڑھتی رہتی ہوں، کچن میں کام کے دوران میری زبان پر درود ہوتا ہے، لیکن میرے گھر سے پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اسی طرح ایک بھائی نے پوچھا کہ میں جب سے بے روزگار ہوا ہوں، میں نے درود شریف کی تسبیح نہیں چھوڑی، لیکن میرا کوئی کام نہیں بن رہا۔ کیا وجہ ہے کہ میری فریاد کیوں نہیں سنی جا رہی؟ یہ صرف ان دو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا رونا ہے۔ ہم سب درود تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ رکاوٹیں نظر نہیں آتی جو شیطان نے ہمارے اور اللہ کے درمیان کھڑی کر دی ہیں۔ آج میں وہی پردہ ہٹانے آیا ہوں، لیکن بھائیو، ان تین لوگوں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت سادہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سچ سچ بتائیے گا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا درود پڑھ رہے ہوں اور آپ کا خیال کہیں بازار میں، گھر کے جھگڑوں میں یا پیسوں کے حساب کتاب میں بھٹک رہا ہو، اور اچانک آپ کو یاد آئے کہ میں تو تسبیح پڑھ رہا تھا؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یاد رکھیں، یہ بیماری ہم سب کو لگی ہوئی ہے۔ جب آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ میں آپ کو اس کا پکا علاج بھی بتا سکوں۔ اب توجہ سے سنیں کہ وہ پہلا بد نصیب کون ہے جس کی محنت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی۔ پہلا بد نصیب، تو بھائیو بات کرتے ہیں اس پہلے بد نصیب انسان کی جس کی زبان پر تو ہر وقت درود پاک ہوتا ہے، جو تسبیح تو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا مگر اس کا درود عرش تک نہیں پہنچ پاتا۔ وہ بد نصیب انسان وہ ہے جس کے ماں باپ اس سے دکھی ہیں یا وہ ان کا نافرمان ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم ایک طرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے درود پڑھیں اور دوسری طرف اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچائیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہاں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں ڈانٹ کر بات کرو، بلکہ ان نرمی اور عزت سے بات کرو۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایک بندہ مصلی پر بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، زبان سے درود شریف کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اسی وقت اس کی بوڑھی ماں کسی کونے میں بیٹھی اپنی اولاد کے کڑوے لہجے کی وجہ سے رو رہی ہے، یا اس کا باپ اس کی نافرمانی کی وجہ سے دل ہی دل میں کڑ رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کا درود قبول کرے گا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بڑا پیارا فرمان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہے، اور ناراض رب کبھی بھی آپ کا تحفہ قبول نہیں کرتا۔ درود تو محبت کا نام ہے، جس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے پیار اور عزت نہیں، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صرف لفظ ہی رہ جاتے ہیں، وہ عبادت نہیں بنتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح کا ایک دانہ عرش تک جائے تو سب سے پہلے جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ چومیں، ان سے معافی مانگیں، انہیں خوش کریں، کیونکہ جب تک زمین والے راضی نہیں ہوں گے، آسمان والا آپ کی پکار نہیں سنے گا۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہی ایک رکاوٹ ہے؟ نہیں، ایک اور ایسی چیز ہے جو آج کل ہماری گھروں میں عام ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، مگر وہ ایک کام ہماری تمام محنت کو برباد کر رہا ہے۔
وہ دوسرا بد نصیب انسان کون ہے اور وہ کون سی ایسی چوک ہے جو ہم مصلی پر بیٹھ کر خود کرتے ہیں؟ وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ پہلی اہم بات جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا وہ ہے درود پاک پڑھنے کی سپیڈ اور توجہ کا نہ ہونا۔ ماں باپ والی پہلی بات تو آپ نے جان لی، مگر اب ذرا اپنی حالت پر غور کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب تسبیح اٹھاتے ہیں تو ہمارا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ ہمارا مقابلہ گھڑی کی سوئیوں سے ہوتا ہے۔ ہمیں جلدی لگی ہوتی ہے کہ بس کسی طرح 10 منٹ کے اندر یہ 100 یا 500 مرتبہ کی تسبیح ختم ہو جائے اور ہم اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں۔ اس چکر میں ہم درود کے لفظوں کو اتنا تیز بھاگ کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں یا کچھ اور ہی زبان سے نکل رہا ہے۔ دیکھیں بھائیو، درود کوئی گنتی پوری کرنے والا کام نہیں، یا آپ اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنا نذرانہ یعنی تحفہ بھیج رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے کسی بڑے افسر کو کوئی مہنگا تحفہ دینا ہو تو کیا آپ اسے دور سے پھینک کر ماریں گے؟ نہیں نا، آپ اسے بڑے احترام سے سجا کر طریقے سے پیش کریں گے۔ تو پھر دنیا کی سب سے عظیم ہستی، کائنات کی جان جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ جلد بازی کیسے؟ نبی کریم کا پیارا فرمان ہے کہ جس کا مطلب ہے جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں ایک دفعہ درود پاک کا مطلب وہ درود ہے جو دل سے تڑپ کر اور لفظوں کو صحیح طریقے سے ادا کر کے پڑھا جائے۔ یاد رکھیں تسبیح کے دانوں کو دوڑانے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ صحیح 10 بار درود پڑھیں، لیکن ایسے پڑھیں کہ آپ کا دل مانے کہ میرا سلام مدینے والے کے دربار میں پہنچ رہا ہے۔ جب آپ ٹھہر کر پیار سے درود پڑھتے ہیں تو اس میں وہ برکت پیدا ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کی مشکل دور کرتی ہے۔ یہ وہ پہلی بڑی چوک ہے جو ہمارے درود کو بے اثر کر دیتی ہے۔ مگر دوستو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے والدین والی بات بھی سن لی، درود پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی سیکھ لیا، لیکن اب جو دوسرا بد نصیب آنے والا ہے اس کا گناہ ایسے ہے جو مصلی پر بیٹھے ہوئے نیک سے نیک انسان کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے جسم کے اندر زہر کی طرح ڈالی جا رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت پاک صاف ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کے درود کو مصلی سے اوپر نہیں جانے دیتا؟ وہ دوسرا بد نصیب کون ہے جس کی پکار اللہ نہیں سنتا؟ دوسرا بد نصیب، اب ذرا دل تھام کر سنیں اس دوسرے بد نصیب کا حال جس کا درود فرشتے آسمان پر لے جانے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے جسم میں حرام کی کمائی دوڑ رہی ہے، جس کا رزق گندا ہے۔ یہ بات جتنی سننے میں کڑوی ہے اتنی ہی بڑی سچائی ہے۔ ذرا سوچیں، ہم مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سب سے پاک نبی حضرت محمد پر درود بھیج رہے ہیں، مگر وہ زبان جس سے یہ پاک لفظ نکل رہی ہیں وہ اس کھانے سے بنی ہے جو سود کا ہے، جو کسی کا حق مار کر کیا گیا ہے، یا جو رشوت کے پیسوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ فرمایا جس کا مطلب ہے کہ ایک مسافر لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکارتا ہے کہ اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول کی جا سکتی ہیں؟ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب یہاں ایک بہت باریک بات سمجھے، درود شریف تو خود ایک دعا ہے، بلکہ دعا کی جان ہے۔ جب ایک بندے کا پورا جسم ہی حرام کی کمائی پر پل رہا ہو تو اس کی زبان سے نکلنے والے درود میں وہ اثر کہاں سے آئے گا؟ شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں بھائی، تھوڑی سی ہیرا پھیری تو بزنس میں چلتی ہے، شام کو تسبیح پڑھ لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ پاک پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کی کمائی میں ملاوٹ ہے، اگر آپ نے کسی یتیم کا مال کھایا ہے یا کسی غریب کی مزدوری روک کر رکھی ہے، تو پھر آپ کی انگلیاں تسبیح پر جتنی مرضی تیز چل جائیں، وہ درود آپ کے گلے سے اوپر نہیں جائے گا۔ تسبیح پڑھنے سے پہلے اپنے کھانے پینے کو پاک کریں، کیونکہ جب تک برتن صاف نہ ہوں اس میں ڈالا گیا دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا دوسرا بد نصیب، لیکن اب جو تیسرا بندہ آنے والا ہے یقین مانے وہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ ان پہلے دو لوگوں کو تو علم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تیسرا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا نیک ہے۔ اس کے سینے میں چھپی ایک بیماری اس کے برسوں کے درود و سلام کو راکھ کا ڈیر بنا رہی ہے۔ وہ تیسرا بندہ کون ہے اور وہ کون سی ایسی کنجی ہے جو بند تالے کھول لیتی ہے؟
وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو وہ دوسرا راستہ بتاؤں گا جو آپ کی نماز اور درود میں سکون پیدا کرے گا۔ دوسری ضروری بات دوستو یہ ہے کہ دل کا حاضر ہونا، یعنی پوری توجہ۔ اب وہ دوسری ضروری بات سنیں جو آپ کی عبادت کی پوری حالت بدل دے گی۔ ہم اکثر گلا کرتے ہیں کہ ہم تسبیح تو پڑھتے ہیں مگر وہ اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان تو چل رہی ہوتی ہے مگر ہمارا دل مصلی پر نہیں ہوتا۔ ہماری مثال اس نوکر جیسی ہے جو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر تعریفیں تو کر رہا ہو مگر اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہوں اور اپنے فون میں مگن ہوں۔ کیا وہ مالک ایسی تعریف سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تسبیح پڑھتے وقت ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم مصلی پر بیٹھے ہوتے ہیں مگر ہمارا دماغ دکان کے لین دین میں، بچوں کی اسکول فیس میں یا رات کے کھانے میں الجھا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا اصل اور خاص طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تو آپ کے دل کو یہ احساس ہو کہ میں کائنات کی سب سے پیاری ہستی جناب محمد مصطفیٰ کے سامنے کھڑا اپنا سلام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس کا مطلب ہے جو کوئی مجھ پر درود سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ آپ کے درود کا جواب خود پیارے نبی دے رہے ہیں تو کیا پھر آپ کا دل یہاں وہاں بھاگے گا؟ نہیں نا۔ جب آپ پوری توجہ اور اس یقین کے ساتھ درود پڑھتے ہیں کہ میرا سلام ابھی مدینے میں سنا جا رہا ہے تو وہی درود آپ کی زندگی میں کرشمے لانا شروع کرتا ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جو درود کے اثر کو سو گنا بڑھا دیتی ہے۔ تسبیح کے دانوں کی گنتی چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کتنا حاضر ہے۔ دوستو، ہم نے ماں باپ کی بات کی، ہم نے حرام کمائی کی بات کی، درود کے طریقے بھی جان لیے، لیکن اب وقت آ گیا ہے اس تیسرے بد نصیب کا راز کھولنے کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا گناہ بظاہر نظر نہیں آتا مگر وہ اندر ہی اندر اس کی ساری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔ یہ وہ تیسرا شخص ہے جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے وہ کون ہے، اور ان تمام باتوں کے بعد وہ جو بھائی اور بہن کا سوال تھا کہ درود کے باوجود سکون کیوں نہیں مل رہا، اس کا اصل جواب کیا ہے، یہ سب اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تیسرا بد نصیب، بھائی اور بہنوں، بات کرتے ہیں اس تیسرے بد نصیب انسان کے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا حال سن کر شاید ہم سب کو اپنے اندر جھانکنا پڑے۔ یہ وہ شخص ہے جو مصلی پر بیٹھ کر تسبیح تو بہت لمبی پڑھتا ہے، درود بھی خوب پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے جلن، بغض اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو زبان سے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے مگر اس کے دل میں اپنے ہی بھائی، اپنی ہی بہن یا اپنے کسی عزیز کے لیے نفرت کی آگ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک بنتا ہے مگر اکیلے میں دوسروں کی بربادی کی دعائیں مانگتا ہے یا دوسروں کی خوشی دیکھ کر اس کا جی جلتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مطلب ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک طرف آپ درود پڑھ کر نیکیاں جمع کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے دل کے اندر حسد اور کینے کی آگ ان نیکیوں کو ساتھ ساتھ جلا کر ختم کر رہی ہے۔ کیا فائدہ ایسی محنت کا جو ایک ہاتھ سے کمائی جائے اور دوسرے سے لوٹا دی جائے؟ ایک اور بہت بڑی سچائی سن لیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شب برات جیسی پاک رات میں بھی جب اللہ سب کی معافی فرماتا ہے تب بھی دو بندوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا وہ جس کے دل میں کینہ یعنی دوسروں کے لیے دشمنی ہو۔ بھائیو، درود تو صرف اور صرف محبت ہے، درود تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ کا دل ہی دوسروں کے لیے صاف نہیں، اگر آپ کے دل میں نفرت کے کانٹے چبھ رہے ہیں تو وہ درود آپ کے سینے سے باہر کیسے نکلے گا؟ وہ تو وہیں دب کر رہ جائے گا۔ یاد رکھیے، جب تک زمین والوں کے لیے آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، آسمان والا آپ کے درود کو قبولیت کا درجہ نہیں بخشے گا۔ درود کا اثر چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کے برتن کو اس کینے اور حسد کی گندگی سے صاف کریں، پھر دیکھیں کہ مصلی پر کیسے سکون ملتا ہے۔ دوستو، ہم نے ان تین بد نصیبوں کو جان لیا، وہ غلطیاں بھی دیکھ لیں جو ہماری عبادت کو روکتی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی ہم اب کیا کریں، ہم معافی کیسے مانگیں؟ اور وہ جو بھائی بہنوں نے پوچھا ہے کہ اتنا درود پڑھنے کے باوجود سکون کیوں نہیں مل رہا، اس کا ایک بڑا راز کیا ہے، وہ آپ کی دنیا بدل دے گا۔ اب میں آپ کو وہ آخری بات بتانے والا ہوں جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے، جس میں آپ کے ہر سوال کا حل چھپا ہے۔
اگر آپ نے یہ آخری 2 منٹ سن لیے تو یقین مانے آج سے آپ کی نماز، آپ کا درود آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آج تک نہیں ملا۔ میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں، اب میں ان سوالوں کی طرف آتا ہوں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پوچھے اور جن کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا۔ پہلا سوال جو ایک بہن نے پوچھا تھا کہ بھائی میں کچن میں کام کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے تسبیح پڑھتی ہوں، لیکن میرے گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ تو میری بہن، اللہ اپنے اس بندے سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا جو اس کے نبی پر درود بھیجے۔ اصل بات یہ ہے کہ درود صرف زبان کی ورزش نہیں۔ جب آپ کچن میں کام کرتے ہوئے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کا دل بھی اللہ کے نبی کی یاد میں تڑپ رہا ہوتا ہے؟ اکثر ہم عادت کے طور پر درود پڑھتے ہیں، محبت کے طور پر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے میں وہ برکت اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کا لہجہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کڑوا ہے، آپ کے دل میں کسی قریبی رشتہ دار کے لیے کوئی دشمنی ہے۔ یاد رکھیں، درود تو سکون بانٹنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا درود آپ کے اپنے برتاؤ کو نہیں بدل رہا تو وہ گھر کے حالات کو کیسے بدلے گا؟ درود کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاق میں نرمی لائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسرا سوال جو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی میں نے درود شریف کی تسبیح نہیں چھوڑی لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کام نہیں بن رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، اللہ پاک کے ہاں کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ چیزیں ضرور ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ جس مقصد کے لیے درود پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں آپ کی اپنی محنت کی کمی تو نہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی کمائی میں کہیں سے کوئی غلط چیز شامل ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حرام کا نوالہ دعا کے آگے دیوار بن جاتا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات، کبھی کبھی اللہ پاک ہماری دعا اس لیے نہیں ٹالتا کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ اس لیے ٹالتا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی سوچ سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر اس کے حبیب پر درود بھیجتے رہیں کیونکہ اسے آپ کا یہ انداز پسند آ رہا ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا آپ درود کو کسی سودے کے طور پر تو نہیں پڑھ رہے کہ میں اتنے درود پڑھوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ دوستو، درود کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے پڑھیں، کام بنانا اللہ کا ذمہ ہے۔ تو بھائیو، یہ تھے ان سوالوں کے جواب جو شاید آپ کے دل میں بھی ہوں گے۔ ہم نے بد نصیبوں کا ذکر بھی سن لیا، غلطیاں بھی جان لی، درود کا صحیح طریقہ بھی سمجھ لیا، لیکن اب اس پوری ویڈیو کا وہ آخری نچوڑ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی بات ہے جو اگر آج آپ اپنے ساتھ گھر لے گئے تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کا ہر درود عرش کو ہلا دے گا۔ وہ آخری نصیحت کیا ہے؟ اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے وہ کون سی خاص دعا ہے جو ہم سب نے مل کر کرنی ہے؟ بس 1 منٹ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ صرف ایک بات ہے۔ درود شریف صرف لفظوں کا نام نہیں، یہ ایک رشتے کا نام ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اپنا رزق حلال رکھیں گے، اپنے دلوں کو ساڑ اور کینے کی گندگی سے صاف کریں گے اور پوری توجہ سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر سلام بھیجیں گے، تو یقین مانے زمین پر مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ کی زبان ہلے گی اور مدینے کے سبز گنبد کے سائے میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کو گنتی نہیں بلکہ آپ کی تڑپ چاہیے۔ آج سے وعدہ کریں کہ ہم صرف تسبیح کے دانے نہیں گرائیں گے بلکہ اپنے اخلاق کو بھی بدلیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے نرم بنیں گے، دوسروں کے لیے دل صاف کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہی درود جو پہلے صرف زبان تک تھا اب کیسے آپ کی روح میں اترتا ہے اور کیسے آپ کی زندگی کے بند دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ختم کرے۔ اللہ ہمیں وہ درود پڑھنے کی توفیق دے جو سیدھا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو اسے نیکی سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ایک شیئرنگ سے اگر کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی تو یہ ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں، اپنے دل کے کسی کونے میں اپنے اس بھائی کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔